دوستو، جو لوگ عمران خان سے 9 مئی پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، دراصل وہ معافی نہیں، عمران خان سے اصل میں نہ کروانا چاہتے ہیں۔ معافی کی گزارش کرنا ہمیشہ اپنے برابر کے یا ہم پلہ وزن کی حیثیت سمجھتے ہوئے منگوائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو نہتا کر کے قید میں ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کے معافی کا مطالبہ کریں تو اصل میں وہ اس کی ہتک اور ذلت سے کم نہیں ہوتا۔ عمران خان اتنا سخت جان ہے کہ اس نے اپنی پچھلی تمام کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے جیل کی سختی کو برداشت کرنا تو قبول کر لیا، لیکن ان بے شرم، بغیرت اور ظالم حکمرانوں کے آگے ناک رگڑنا کسی قیمت میں قبول نہیں کیا۔ اور اگر ان کی نیت عمران خان کو صرف معافی منگوانے کی ہوتی تو اس سے کئی عرصے پہلے جب اس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا تو عمران خان نے 9 مئی کے اوپر اظہار افسوس کیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی موٹی باتوں پر عمران خان نے ہمیشہ عدالتوں کو اگر کوئی بات بری لگ جائے تو معذرت کرنے میں ذرا برابر دیر نہیں کی تھی۔ تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ عمران خان پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے لیکن معافی کے لیے ذرا برابر بھی 1 انچ نہیں ہلا؟ لیکن یہاں پر حکمران خاص طور پر عمران خان کو معافی کا لفظ استعمال کر کے تضحیک اور تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ خان جان تو دے دے گا لیکن اپنی عزت اور توقیر پر ذرا برابر بھی حرف نہیں آنے دے گا۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ جنگ 25 کروڑ عوام کی ہے لیکن اس کو اکیلا خان لڑ رہا ہے۔ معافی مانگنے والے مطالبے میں انشاءاللہ معافی وہ لوگ مانگیں گے جنہوں نے اس قوم کا مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے چرایا تھا۔ معافی وہ لوگ مانگیں گے جنہوں نے 9 مئی کے جھوٹے مقدمات کیے تھے۔ معافی وہ لوگ مانگیں گے جنہوں نے عدالتوں پر اپنا پریشر ڈال کر خان کے خلاف مقدمات میں جھوٹی گواہیاں اور جھوٹے سزائیں سنائی تھی۔ معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اس قوم کو پچھلے 3 سالوں سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے پی ٹی آئی کے گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بے توقیر کیا تھا۔ معافی اس فارم 47 سے آئی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، اس کے سمیت اس کے ابے اور چچا کو مانگنی پڑے گی، اور معافی ان تمام بے شرم، بے ضمیر اور ظالم حکمرانوں کو لانے والوں کو بھی مانگنی پڑے گی۔